अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल पे आपको ज़्यादातर इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी। अगर आप इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो और अगर आपकी चाहत में सच्चाई है तो आप उसे हासिल करके ही रहेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है तो फिर हम अपने दिल से जो चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। दोस्तों, हम सबके दिलों में एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी की चाहत होती है। इस दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा अपने आप से अपने दिल से दुखी होना चाहेगा जिसका दिल चाहेगा कि ज़िंदगी में दुख ही दुख हो, मुसीबतें ही मुसीबतें, परेशानियां ही परेशानियां हों। कोई एक इंसान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो रहता तो दुखी ही है। इस दुनिया में हर इंसान अपने दिल से कामयाब होना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, इज़्ज़त, नाम और शोहरत कमाना चाहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो दिल से नाकाम होना चाहेगा। क्या फिर ये बात ही गलत है कि सच्चे दिल से आप जिस चीज़ की चाहत करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगी? या फिर कोई और बात है, हमारे अंदर ही की कोई कमी, कोई गलती हो जाती है कि हम अपनी चाहत को हासिल नहीं कर पाते? अगर दोस्तों आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा बल्कि एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस बात का जवाब जानने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको वो तरीका, वो वजीफ़ा मिल जाएगा जिससे आप ये समझेंगे कि अपने दिल से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जा सकती है। दोस्तों, आपको ये भी पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, एक आदमी था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि दुखों और तकलीफ़ों ने उसके घर का रुख कर लिया है। इस काम में भी वो हाथ डालता है, उसे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। घर की परेशानियाँ, काम की परेशानियाँ, उसका तो जीना मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आता था कि वो इन दुखों परेशानियों से कैसे छुटकारा हासिल करे। 100 जतन करके देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि वो अल्लाह के किसी नेक बंदे के पास जाए और इसकी खिदमत करे। उनकी खिदमत करो, उनसे अपनी मुश्किल का हल पूछो, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हें कोई तरीका ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, उस आदमी ने सोचा जहाँ इतनी कोशिश करके देख ली है, अब ये आखिरी कोशिश भी करके देख लेता हूँ। उसके दोस्त ने उसे जिन बाबा जी का बताया था वो उनके पास पहुँच गया। कितने ही लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। वो एक एक करके बाबा जी के पास जाते और अपनी मुश्किल बयान करते। बाबा जी उनके लिए दुआ करते और उन्हें कोई ना कोई वजीफ़ा भी बताते। तो दोस्तों, वो आदमी भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। अपनी बारी आने पर उसने बाबा जी को बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे बहुत से दुखों ने घेर रखा है। मैंने इन मुश्किलों पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, हर तरीका आजमाया, लेकिन एक के बाद एक मुश्किल आती ही जा रही है और मेरी मुश्किलों का कोई हल नहीं निकल रहा। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मुझे कोई राह दिखा दें, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें जिससे मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भरी से भरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी ने महसूस किया कि ये बंदा तो बहुत ही परेशान है और मजबूर है। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगा तुम्हें उसी तरह करना पड़ेगा। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर उम्मीद नजर आई। उसने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी भी तरह मेरे दुख खत्म हो जाएं और मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, तो बाबा जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। अब जब तुमने यहाँ से निकलकर अपने घर जाना है
راستے میں تم نے دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ بار بار تم نے اپنے دل میں یہی فکرات دہرانے ہیں۔ مجھے کوئی غم نہیں، میں سکھی ہوں، میں خوش ہوں۔ اور یہ وظیفہ تم نے 3 دن تک کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے، یہ صرف دل ہی دل میں دہرانا ہے، منہ سے ہرگز نہیں بولنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ اب وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا، تھوڑا پریشان ہوا۔ بابا جی بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو میں آسانی سے کر لوں گا۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کیا میرے دکھ دور ہو جائیں گے صرف یہ سب بولنے سے؟ بابا جی مسکرائے اور کہا جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر یہاں سے چلنے لگا۔ جب وہ چلنے لگا تو بابا جی نے آواز دے کر بلایا اور کہا ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تم یہ وظیفہ کرو تو اس دوران تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں اس دوران بندر کا خیال آ گیا تو یہ وظیفہ بیکار چلا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ بابا جی مجھے تو آج تک زندگی میں کبھی بندر کا خیال آیا ہی نہیں، اب کیسے آئے گا؟ آپ فکر نہ کیجیے۔ یہ کہہ کے وہ آدمی چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کر رہا تھا کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، میں خوش ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک بندر کا خیال آ گیا۔ خیال آیا اور چلا گیا، لیکن آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے ذہن میں اچانک بندر کا خیال کہاں سے آ گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب وہ بے دہانی میں چلتے چلتے بندر کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ تو اسے نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اس نے اپنا وظیفہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنا شروع کر دیا۔ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، میں خوش ہوں۔ تھوڑی دور جا کر اس کی نظر اوپر پڑی تو اسے درخت کی ٹہنیوں پر جھولتا ہوا بندر نظر آ گیا اور پھر سے اس کے دل میں بندر کا خیال آنے لگا۔ اب وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا۔ وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنا چاہتا تھا، بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یہی جدوجہد کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچا تو گھر کے باہر اس کی گلی میں ایک آدمی بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب تو یہ آدمی سچ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کا وظیفہ ہے کہ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا اور اب مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح سویرے اٹھ کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ جب سے آپ نے بندر کے بارے میں نہ سوچنے کا کہا ہے اس وقت سے مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بندر کا خیال آتا ہی جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے مجھے درخت پر جھولتا ہوا بندر نظر آ رہا ہے، جبکہ کل جب میں آیا تھا تو مجھے کوئی بندر نظر نہیں آیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی کیفیت ہے کہ مجھے بے حال کیے ہوئے ہے؟ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے، جب تم کل مجھے ملنے آئے تھے تو انہی درختوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے، لیکن کل تمہیں یہ نظر نہیں آئے، تمہارا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، کیونکہ تب تمہارے دھیان میں تمہارے صرف دکھ پریشانیاں تھیں۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی چیز ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑنے لگ جاتی ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے بہت گہری جڑی ہوتی ہے، اور ہم جتنا بھی اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے رہیں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے پورے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہوں، لیکن اندر سے ہمارے دل میں دکھ سمائے ہوتے ہیں۔ ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ان سے چھٹکارا پانا ہمارے بس کی بات نہیں، اور وہ یقین وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حالات کبھی بدلنے والے ہی نہیں ہیں، اس لیے اپنی زبان سے بار بار بولنے سے میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، ہم سکھی نہیں ہوں گے اس وقت تک
جب تک یہ بات ہمارے اندر ہمارے دل میں نہیں سمائے گی۔ تو اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے اندر ہمارے دل میں کیسے سما سکے گی، اس کا کیا حل ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو، ان کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ جب تک اپنے دکھوں کو دور کرنے کا سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چپکے رہیں گے، اور جس دن تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تو وہ دکھ تمہاری زندگی سے غائب ہونے لگیں گے۔ اگر تم اپنے دکھوں کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو وہ خود اپنی موت مر جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جیسے سگریٹ نوشی، شراب وغیرہ، یا کوئی اور بری عادت، تو وہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آج سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن شام ہونے تک وہ کئی سگریٹ پی چکے ہوتے ہیں، وہ انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اسے پورا نہیں کر پاتے ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم اس کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اگر سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو سوچتے رہیں گے، ہر وقت سوچتے رہیں گے کہ سگریٹ چھوڑ دوں گا، اب نہیں پیوں گا، طلب ہو رہی ہے لیکن نہیں پیوں گا۔ ہم جتنا کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے ہمارا دل اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا۔ ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ بنا لڑے، بنا اس چیز کے بارے میں سوچے گزر جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو جس چیز کو بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اسے حاصل کر لیں گے، اسے اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایک بار وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر ہمیں اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں ہر روز کچھ نیا سوچو، نیا کرو، اور دوستو یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ایسی مزید انفارمیٹیو اور اسلامک بیسڈ ویڈیوز اور موٹیویشنل سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔